کہ جو عقائد ہیں اس کی ہماری زندگی سے ہمارے دین سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کے عقائد خراب ہو تو اس کے اعمال اس کے کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ حمدی صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ قیامت والے دن جب محشر کا میدان ہوگا تو ہم نے حدیث صحیحہ میں یہ پڑھا ہے کہ ایک پل صراط ہوگا کہ جس سے تمام لوگ نیک ہوں یا بدکار ہوں سب گزارے جائیں گے، جو اس سے پار ہو گیا تو گویا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ سے زیادہ تیز بھی ہے اور بال سے زیادہ باریک بھی، اور آپ کو اس پر گزرنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے جو ایک رویا میں سمجھائی گئی ہے صراط کے بارے میں۔ اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر تمثیل ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی بھی اس کی مسافت بیان نہ کرتے کہ یہ 500 سال چوڑائی کا راستہ ہے، 500 سال اترائی کا راستہ ہے اور 500 سال کی پشت پر چلنا ہے۔ بعض لوگ عقل پر انسان کو پرکھتے ہیں اور عقل پر ہی دین کو پرکھتے ہیں کہ جو عقل میں بات سمجھ میں آئے، دین کی بات جو عقل پر آئے اس کو مان لیا۔ اسی طرح ہے کہ ایک جاندار سے دوسرا جاندار وجود میں آتا ہے، اگر یہ ہمارے سامنے نہ ہو، اگر یہ جاندار ہمارے سامنے ایک جاندار سے نہ نکلے تو آپ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کوئی یہ بات ذکر کرے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے جاندار کیسے پیدا ہوتا ہے، بھئی کیسے ایک شخص سے دوسرا جاندار پیدا ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے اس کی بات، کیونکہ دیکھیں نا ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا، ہمارے تجربات میں نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح جب میرے اور آپ کے مشاہدے میں یہ بات نہیں آئی نا کہ اتنا باریک پل ہو اور اتنا تیز پل ہو اور 500 سال اس کا چڑھنے کا راستہ ہو، تو یقین کریں ہم تو انکار کریں گے۔ جو قرآن مجید میں آ گیا، جو احادیث مبارکہ میں آ گیا، دیکھیں وہ ایک الگ عالم ہوگا، قیامت کا منظر ہی علیحدہ ہوگا، تو لہذا ہم اس کو اپنی عقل پر، اپنی دنیا کی زندگی پر پرکھ نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر محمد موسیٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے، اور ایک ایسی گفتگو کرنے لگے ہیں کہ جس کا ہمارے عقائد سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر ایسی چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس سے جو ہمارے ویورز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ سب سے بڑی بات جو ہماری زندگی میں اس ویڈیو کے ذریعے جو ہمارا ایک مشن ہے وہ یہ کہ جو ہمارے بہن بھائی کسی کی بات سننے سے اپنے عقائد کو خراب کر بیٹھے ہیں اور جو صحیح عقائد ہیں ان سے ہٹ گئے ہیں، وہ دوبارہ جو ہے وہ اصل اور صحیح عقائد پر آ جائیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو عقائد ہیں اس کی ہماری زندگی سے ہمارے دین سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کے عقائد خراب ہو تو اس کے اعمال اس کے کسی بھی کام کے نہیں ہیں، اور اگر عقائد میں تھوڑی بہت عقائد بالکل ٹھیک ہوں لیکن اعمال میں تھوڑی بہت کمزوری ہو جائے تو اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم کو معاف فرما دیں گے، لیکن عقائد کا درست ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ عقائد کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہماری جو دین ہے اور ہمارا جو مذہب ہے ان کا جو عقائد کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ یہ دونوں دین اور عقائد کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو سنا کہ جو کہ لوگوں کو اصل جو عقائد ہیں، جو ٹھیک عقائد ہیں، اسلام کے جو بیسک جو عقائد ہیں ان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر بندہ عقائد سے ہٹ جائے تو بعض اوقات وہ کفر میں چلا جاتا ہے، وہ تکفیر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج عقیدہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس کا جو تذکرہ ہے وہ احادیث صحیحہ میں متواتر درجے سے آیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کا انکار کر دیں یا اس میں کوئی گڑبڑ کر بیٹھے تو ہم بہت بڑے گناہ کا مستحق ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے عقیدے کی طرف۔ تو پچھلے دنوں ہم نے یہ ویڈیو دیکھی کہ غامدی صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ قیامت والے دن جب محشر کا میدان ہوگا تو ہم نے حدیث صحیحہ میں یہ پڑھا ہے کہ ایک پل صراط ہوگا کہ جس سے تمام لوگ نیک ہوں یا بدکار ہوں سب گزارے جائیں گے، جو اس سے پار ہو گیا تو گویا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو پچھلے دنوں ہم نے یہ ویڈیو سنی، اور ویڈیو میں غامدی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن حدیث میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ ایک پل ہوگا تو وہ ایک مثال ہے، وہ ایک تمثیل ہے، اور جب بندہ فوت ہو جائے گا تو گویا کہ اس کو یہ لگے گا جو وہ پل ہے وہ اس کی زندگی کا پل تھا۔ گویا کہ غامدی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پل صراط نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی قیامت والے دن،
تو پھر وہی بات آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا قرآن مجید کی طرف لے کے جاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کروں گا کہ پل صراط واقعی میں ہے. تو اس سے پہلے آپ غامدی صاحب کا کلپ سن لیں کہ جس میں وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. یہ ایک رویا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے اس کی مثال کیا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے دوزخ ہے، اس کے اوپر ایک پل ڈال دیا گیا ہے اور وہ تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے اور بال سے زیادہ باریک بھی، اور آپ کو اس پر گزرنا ہے. تو دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے جو ایک رویا میں سمجھائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تمثیل کا نتیجہ قیامت میں نکلے. جب ہم وہاں اٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی پل سے گزر کے آئے، اور پتہ بھی چل جائے گا کون گر گئے، کس کو آنکڑوں نے پکڑ کے اندر ڈال لیا، اور کون اس سے تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نکل گیا. تو یہ اصل میں اس تمثیل کا بیان ہے، یہ واقعے کا بیان نہیں. اب جب آپ نے کلپ سن لیا تو غامدی صاحب وضاحت سے بات کریں کہ کوئی تمثیل ہے، مثال ہے، یہ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے، اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو چلتے ہیں پہلے قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید میں سورۃ مریم میں 71 نمبر آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو یہ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جہنم میں سے ہر کسی کو عبور کیا جائے گا، یعنی کہ اس پر ہر کوئی وارد ہوگا، مطلب کہ عبور ہوگا. اس میں مفسرین نے دیگر اقوال ذکر کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہر شخص جہنم میں جائے گا، اور مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو، لیکن مومن کے لیے وہ جو جہنم کی جو آگ ہے وہ گلے گلزار بن جائے گی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی آگ وغیرہ. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر کفار کا تذکرہ ہے. تو لیکن جو پہلی والی روایت ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ عام ہے، اور یہ راجح بھی ہے کہ ہر مومن جو ہے اور ہر کافر جو ہے نا اس کو ایک دفعہ جہنم سے ضرور جو ہے نا اس کا گزر ہوگا، یعنی اس کا عبور کیا جائے گا اس کو. بعض عبور کے معنی میں لیتے ہیں، بعض دخول کے معنی میں لیتے ہیں. بہرحال یہ بات تو یہاں سے ثابت ہوگی. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ تمثیل ہے، بھائی حدیث میں تمثیل ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی رکھوں گا اور حدیث مبارکہ کے ساتھ حدیث کا ترجمہ بھی پیش کروں گا. دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف حدیث کی عربی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ترجمہ جو ہے نا، لہٰذا بعض لوگ عربی نہیں جانتے تو وہ بس ایسے ہی ان کے سامنے سے گزر جائے گا. یا آپ حدیث بھی دیکھ لیں، ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ دیکھیں پل صراط کا وجود ہے، پل صراط کا انکار نہیں ہے. یہ حدیث تھی پل صراط کے بارے میں. اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر تمثیل ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی بھی اس کی مسافت بیان نہ کرتے کہ یہ 500 سال چوڑائی کا راستہ ہے، 500 سال اترائی کا راستہ ہے اور 500 سال کی پشت پر چلنا ہے. یہ دوسری حدیث آپ دیکھ لیں کہ جس میں جو ہے نا اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ یہ جو پل صراط ہے اس کا راستہ کیسا ہوگا. تو دیکھیں ان دونوں حدیث میں کہیں پر بھی تمثیل، مثال یا مثال کے الفاظ یا حرف تشبیہ وغیرہ کچھ بھی ایسا ذکر نہیں ہوا. وضاحتاً یہ بات ذکر آئی ہے کہ یہاں پر پل صراط ہوگا. دیکھیں غامدی صاحب کے میں نے یہ جواب تو دے دیا کہ پل صراط کا وجود ہے، اور آخری اور بیسکلی بات کہ غامدی صاحب کہاں سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا وجود نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ بعض لوگ عقل پر انسان کو پرکھتے ہیں اور عقل پر ہی دین کو پرکھتے ہیں کہ جو عقل میں بات سمجھ میں آئے، دین کی بات جو عقل پر آئے اس کو مان لیا جائے، اور جو عقل پر نہ آئے اس کو نہ مان لیا جائے. تو لہذا غامدی صاحب کہتے ہیں ایسا کوئی پل ہی نہیں ہے کہ جو 500 سال لمبا ہو، 500 سال چھوٹا ہو، اس کی پشت پہ چلنا چاہیے اور وہ بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو. تو غامدی صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب اگر دین کو عقل سے پرکھا جائے گا تو آپ کی سمجھ میں دین نہیں آئے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاندار سے جاندار پیدا ہوتا ہے. یہ جو نسل کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح ہے کہ ایک جاندار سے دوسرا جاندار وجود میں آتا ہے. اگر یہ ہمارے سامنے نہ ہو، اگر یہ جاندار ہمارے سامنے ایک جاندار سے نہ نکلے، تو آپ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کوئی یہ بات ذکر کرے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے جاندار کیسے پیدا ہوتا ہے، بھائی کیسے ایک شخص سے دوسرا جاندار پیدا ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے اس کی بات، کیونکہ دیکھیں نا ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا، ہمارے تجربات میں نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے. اسی طرح جب میرے اور آپ کے مشاہدے میں یہ بات نہیں آئی نا کہ اتنا باریک پل ہو اور اتنا تیز پل ہو اور 500 سال کا چڑھنے کا راستہ ہو، تو یقین کریں ہم تو انکار کریں گے.
جو بندہ دین سے ناواقف ہوگا وہ کہے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے پل دیکھے ہیں، کہیں پر ایسا پل نہیں دیکھا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ عقل سے دور ہونا اور چیز ہے اور محال ہونا اور چیز ہے۔ یہ جو بات پل صراط ہے یہ محال نہیں ہے، یہ ہماری عقل سے، ہمارے مشاہدے سے دور ہے، اور غامدی صاحب اس کو ناممکن کی لائن میں لا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات ایک اور بتاتا چلوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ رسی پر کرتب دکھاتے ہیں، اتنی چھوٹی سی رسی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور اسے پتہ نہیں کتنی مسافت کا جو راستہ ہوتا ہے وہ طے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری زندگی میں یہ مشاہدہ ہے کہ ایک چھوٹی سی باریک سی رسی اگر اس کو باندھا جائے، اس پر انسان پریکٹس کرے، اس کو بار بار اس پر چڑھے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ رسی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ تو پھر جب ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا تو ہمیں پل صراط سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں عقلی بات کر رہا ہوں حدیث کے علاوہ۔ غامدی صاحب ہر چیز کو عقل پر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے عقائد کو بیان کرتے ہیں اور حدیث صحیح ہے کہ انکار کر دیتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ بری چیز ہے کہ ہم حدیث کا انکار کر دیں۔ تو آج آپ کو میں نے کوئی 3 باتیں بتائیں کہ پل صراط حدیث سے ثابت ہے، اور پل صراط ہمارے مشاہدے سے بھی ثابت ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں رسی پر چڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ایک باریک سی چیز پر چلا جا سکتا ہے۔ اور اگلی بات آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کو عقل پر پرکھا جائے اور وہ چیز ہمارے دین سے اس کا تعلق ہو، تو اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لانا۔ جو قرآن مجید میں آ گیا، جو احادیث مبارکہ میں آ گیا، دیکھیں وہ ایک الگ عالم ہوگا، قیامت کا منظر ہی علیحدہ ہوگا، تو لہٰذا ہم اس کو اپنی عقل پر، اپنی دنیا کی زندگی پر پرکھ نہیں سکتے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے نا، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مشاہدے میں آنے سے اور چیز ہے اور اس کا مشاہدے میں نہ آنا اور چیز ہے۔ اب ہمارے مشاہدے میں ایک بات نہیں آئی بھی، مثال کے طور پر ہمارے مشاہدے میں ایک بات کہ نئی جو بات آئی بھی نہیں ہے کہ جیسے چائنا میں ایک چیز ہے کہ سمندر کے اندر روڈ بنا ہوا ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا ہوا پاکستان میں۔ اگر پہلی مرتبہ کسی بندے کے ساتھ اس بات کو ذکر کریں گے کہ بھائی میں چائنا سے آ رہا ہوں اور میں نے وہاں پر پانی کے اندر سفر کیا اور کار پر کیا اور بائی روڈ کیا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے مشاہدے میں نہیں، وہ کہے گا بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اس بندے نے اس کو بتایا، اس کو تصویریں دکھائیں، اس کو ویڈیوز دکھائیں، اس کے جب مشاہدے میں آئے تو اس کو مانے گا۔ تو لہٰذا ابھی تک یہ پل صراط اتنا جو باریک سفر ہے اور اتنا تیز سفر ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ آہستہ سے گزریں گے، بہرحال یہ ہمارے بھی مشاہدے میں نہیں آیا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا کہ عقل سے دور ہونا اور چیز ہے، محال ہونا اور چیز ہے۔ جو عقل سے دور ہو جائے، جو چیز ہمارے عقل میں نہیں آئی، جو ہم نے بھی دیکھی نہیں، وہ ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن ہے، بس فرق یہ کہ وہ ہمارے تجربے میں، ہمارے مشاہدات میں نہیں آئی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ جو پل صراط کا جو ایک بہت امپورٹنٹ عقیدہ ہے جو کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ اور انشاءاللہ جو ہے نا ایسی زبردست قسم کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔